الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. ہر طرح کی تعریف، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کا خالق و مالک، مدبر و منتظم ہے، اور درود و سلام و آئے ہوئے تمام انبیاء کرام پر، خصوصیت کے ساتھ آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو تمام جہانوں کے لیے رحمت، ہدایت اور بشیر و نذیر بنا کر بھیجے گئے. وہ ہے گستاخ رسول کو کیسے جواب دیں. اللہ کے حمد و ثنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام کے بعد اس بات کو ہم اچھی طرح سمجھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کے لیے رحمت اور ہدایت بنا کر بھیجا، اور جن لوگوں نے آپ پر ایمان لایا انہیں یہ بات ہدایت کی گئی کہ وہ آپ کی عزت و تکریم کریں اور آپ جس دین کو دے کر بھیجے گئے ہیں اس دین کی نصرت و حمایت اور مدد کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کئی ایک جگہ کہا کہ تم اگر ہمارے دین کی مدد کرو گے تو ہم تمہاری مدد کریں گے. تو دین کا مدد کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور تکریم کرنا، یہ ایمان کا حصہ ہے، اور جو مسلمان بھی ایمان لایا ہے اس پر یہ فرض ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مدد اور نصرت بھی کرے اور آپ کی عزت و تکریم کریں. مگر مسئلہ یہاں یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو دشمنان اسلام کی شکل میں ہیں، وہ ابھی نہیں بلکہ اس سے بہت پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا اور یہ بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نبی اور رسول بنایا ہے، تبھی سے بہت سارے لوگوں نے آپ کی عزت کو پامال کرنے کی کوشش کی. کفار مکہ، مشرکین مکہ اور دیگر اہل کتاب کے گمراہ لوگوں نے آپ کے خلاف سازشیں کی، آپ کے دین کو مسخ کرنے کی کوشش کی، اور اپنے طور پر بہت ساری باتیں انہوں نے بیان کی تاکہ آپ کی دعوت کمزور پڑ جائے. اس کے لیے باقاعدہ انہوں نے میٹنگ کی کہ کیا کہا جائے. قرآن نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ کہا جائے کہ محمد نعوذ باللہ من ذالک شاعر ہے، ساحر ہے یعنی جادوگر ہے، پاگل ہے. اس طرح کے متعدد حربے استعمال کیے گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع محل کے حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور نصیحت کرتا رہا کہ آپ ان سب کے بیچ کیسے دعوت و تبلیغ کا کام کریں. تو یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا. یہ ان لوگوں نے بھی کیا. اس کے بعد اس دور میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت ساری سازشیں کی گئیں. ڈنمارک میں، امریکہ میں اور مختلف ممالک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا سلسلہ جاری ہے. اسی طرح ہمارے ملک عزیز ہندوستان میں بھی اس طرح کے کام کو انجام دیا جا رہا ہے. ابھی کچھ ہی دنوں کے پہلے کی بات ہے کہ نوین جندل یا اس طرح نپور شرما اور ابھی
एक शख्स है हैदराबाद का टी राजा सिंह, ये सब भी लोग हैं। और इनसे पहले तस्लीमा नसरीन, सलमान रश्दी, इन लोगों ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की, आपके अज़दवाजी ज़िंदगी पर, आपके अखलाक और किरदार पर न जाने किस तरह के भोड़े सवालात किए। ये दरअसल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत और दीन इस्लाम की हमागिरी को मस्ख़ करने की एक कोशिश है। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में कहा कि इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अब्तर। ए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको कौसर अता किया है और बेशक आप अपने रब की इबादत करें, नमाज पढ़ें, कुर्बानी करें, और आपका दुश्मन है वही दुमगुरीदा, उसी की नस्ल तबाह व बर्बाद होने वाली है। कुरान में अल्लाह ने दूसरी जगह कहा वरफ़ाना लका ज़िक्रक, ए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपके ज़िक्र को बुलंद व बाला कर दिया है। और इसमें कोई शक नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र क़यामत की सुबह तक बुलंद व बाला रहेगा। मगर इन लोगों को कैसे जवाब दिया जाए और क्या किया जाए, इसमें ख़ासकर हिंदुस्तानी मुसलमान का तो हमारा इस पर कुछ लाए अमल होना चाहिए। और इसका सबसे पहला काम ये हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुतल्लिक जितनी किताबें लिखी गई हैं वो तमाम उलमाए कराम मिल करके ऐसी किताबों को जो आपकी सीरत को मस्ख़ करती है, जिसको हम मुसलमानों के कुछ गुमराह उलमा ने या दीगर मकातिब फ़िक्र ने लिखा है, उसको बेंड कराया जाए, उसको ख़त्म किया जाए। और साथ ही हमें चाहिए कि हम इस्लामी तालीमात की मुकम्मल पैरवी करें, गैर इस्लामी तालीमात से अपने आप को इज्तनाब यानी दूर रखें। क्योंकि मसला ये है कि हम तो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, मगर ये है कि हमारा ज़्यादातर जो इखलाक है, कल्चर है और हमारे रस्म व रिवाज हैं वो ज़्यादातर गैर इस्लामी है। मालूम हुआ कि अगर हम इस तरह रहेंगे तो जाहिर है कि दिगर अक़वाम जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन कर रही है, उससे ये चीज़ समझ में आएगा कि हाँ, इस्लाम क्या कुछ सिखाता है। और अगर हम इस्लामी तालीमात से दूर रहेंगे तो फिर उन्हें ये कहने को हक़ मिलेगा कि अगर इस्लाम इतना ही अच्छा है तो फिर मुसलमान इसे पूरी तरह से क्यों नहीं फॉलो करते हैं। तो ये एक चीज़ है जिसे हम इस्तेमाल करके गुस्ताखाने रसूल को जवाब दे सकते हैं। इसी तरह से आलमी तौर पर तमाम मुसलमानों को मुत्तहिद होकर के और यूएनओ को एक ऐसा दस्तावेज़ देना चाहिए जिसमें इस बात का हम मुतालबा करें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से जो गुस्ताखी का तूफ़ान बर्पा किया गया है पूरे आलम के अंदर, इसे रोकने के लिए एक वो सख्त कानून बनाए। इसी तरह से जो दिगर नापाक हरकतें करते रहते हैं मुख्तलिफ़ अफराद हिंद व पाक और दिगर ममालिक में, उनके ख़िलाफ़ भी कड़ी से कड़ी सज़ा देने के लिए हम मुतालबा कर सकते हैं। इसके अलावा हम अपने आप को पूरी तरह से इस्लामी रंग में रंगने की कोशिश करें। इस तरह से जाकर हम गुस्ताखाने रसूल को जवाब दे सकते हैं अमली तौर पर। और तहरीकी तौर पर हमें कुछ चीज़ों को भी अपने अंदर लाना होगा। अपने बीवी, बच्चों, घर और अहलो अयाल को इस्लामी तरबियत से मुलविस करना होगा। इसी तरह उन्हें हम कार्टून की जगह, दिगर किताबों की जगह, दिगर आइडियल की जगह हम सहाबा कराम की सीरत के मुताला करने को उसूल बनाएं, खुद मुताला करें, अपने बच्चों को भी बताएं और कुरान की आयत को सुनाएं। तो इस तरह बहुत सारे इस्लाह का काम हो सकता है और इस तरीके को हम ला सकते हैं। अब यहाँ एक चीज़ और है कि जब भी हम सुनते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की गई तो मुसलमान पूरे तौर पर हवास बाख्ता हो जाते हैं, एहतजाजी रैली निकालते हैं और न जाने किन किन तरीके को इख्तियार करते हैं जिससे दोनों का नुकसान होता है। इसलिए हमें जिस मुल्क में हम रह रहे हैं, इस मुल्क में हमारे लिए बेहतर है कि हम अमली तौर पर इस चीज़ को तैयार करें
اور احتجاجی ریلی بھی نکالیں، مگر اچھے طریقے سے، پرامن طریقے سے. اور اس معاملے میں ہم اچھی طرح جان لیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے اس کی سزا متفقہ طور پر قتل ہی ہے، یعنی اس کو قتل کرنا ہی ہے، مگر یہ انفرادی کام نہیں ہے. یعنی ایک آدمی کا نہیں ہے کہ ہم اگر کسی نے گستاخی کی اور ہم اٹھے اس کو جا کر قتل کر دیں، اس طرح نہیں ہے. بلکہ شریعت کہتی ہے کہ وہ کام حکومت کرے گا. اور ظاہر ہے کہ جب تک حکومت جو دیگر ممالک میں ہم لوگ رہ رہے ہیں وہ مسلم ملک نہیں ہے تو وہاں یہ نافذ نہیں ہو سکے گا. لہٰذا ہم اس کام کے در پہ نہ ہوں، بلکہ ہم اس کے لیے تمام مسلمان متحد ہو کر اور حکومت کو اس پر قانون بنانے کے لیے مجبور کریں. جب حکومت اس پر قانون بنائے تو ہم اس بات کا اس سے درخواست کریں کہ وہ اس قانون کو اس طرح بنائے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے گا اس کی سزا قتل ہونی چاہیے یا سخت سے سخت تر سزا ہونی چاہیے. لیکن اسلامی ملک میں یہ چیز رائج ہے اور یہ نافذ ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے گا اسے قتل کیا جائے گا. یہ تو ایک بات ہے. دوسری بات ہے کہ ہم اگر ایسے ملک میں ہیں کہ جہاں ہم گستاخان رسول کو شرعی سزا یعنی قتل نہیں دے سکتے ہیں تو ان سے کیسے نپٹیں؟ تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور علماء اسلام نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اِنَّا كَفَّيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ بھی آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ کی توہین کرتے ہیں، ان کے لیے ہم کافی ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سزا دینے کے اعتبار سے کافی ہے. لہٰذا علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو واضح طور پر لکھا ہے کہ جہاں مسلمان بے بس ہوں کہ وہاں وہ گستاخان رسول کو کوئی سزا نہ دے سکیں یا ایسی حکومت نہیں ہے تو انہیں صبر کرنی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس وعدے کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ اپنے محبوب کے توہین کرنے والوں کو ضرور سزا دے گا. تو اس لیے ہمیں صبر کا دامن بھی تھامنا چاہیے اور اس کے علاوہ اور بھی کئی ایک ذمہ داریاں ہم پر بنتی ہیں جس پر ہم کو چلنا چاہیے. اس طرح سے ہم گستاخ رسول کو جواب دے سکتے ہیں. دوسری قسم جو اس میں ایک آتی ہے کہ گستاخ رسول کے اعتبار سے دو یعنی افراد ہوتے ہیں. پہلے وہ ہوتے ہیں کہ جن کا کام ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی مذہبی شخصیت کو غضب پہنچاتے ہیں، ان کے خلاف نازیبا کلمات استعمال کرتے ہیں اور اس طرح سے اس مذہب کے ماننے والوں کو ٹھیس پہنچاتے ہیں. ان کا مقصد اور مطلب سمجھنا نہیں ہوتا ہے، ان کا مقصد اور مطلب فساد پھیلانا ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں کو قانونی چارہ جوئی کے ساتھ کیفر کردار تک پہنچانا ضروری ہے. اور دوسرے قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو دین یا کسی دھرم کو سمجھنا چاہتے ہیں اور وہ صحیح طریقے سے نہیں سمجھ پاتے تو وہ کسی بھی شخصیت کے اوپر کیچڑ اچھالنا شروع کر دیتے ہیں. خاص کر ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایسا کام کرتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے اندر جو موجود بڑے علماء کرام ہیں جن کی علمی لیاقت ہے اور علمی حیثیت ہے، سند مانے جاتے ہیں، ایسے علماء کرام ان سے مناظرہ کریں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عام کیا جائے، کتابچے کی شکل میں، آڈیو کی شکل میں اور جس طرح سے بھی ہو، اور اسی سیرت کے مطابق ہم مسلمانوں کو اپنا لائحہ عمل بھی بنانا چاہیے، اپنی زندگی کو بھی سنوارنی چاہیے. تو دوسرے قسم کے افراد کے تعلق سے یہ حربہ ہم استعمال کر سکتے ہیں کہ ان کے جو شکوک و شبہات ہیں وہ واضح کیے جائیں، ان کی غلط فہمی کو دور کیا جائے. اس طرح ان کو راہ راست پر لایا جا سکتا ہے. اس کی بھی مثال گزشتہ صدی میں بہت ساری ہے. جیسے اس کی ایک مثال مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ ہیں. انہوں نے ان کے دور میں جب ایک شخص نے ہندو مذہب قبول کر کے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی اور کتاب لکھا رنگیلا رسول کہ نبی جو تمہارے تھے وہ رنگیلا تھے، ان کے ایسے ایسے حالات تھے، نعوذ باللہ من ذالک. تو اس پر ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، اس کے کتاب کا جواب لکھا مقدس رسول.
تو اس طرح سے یہ مناظراتی طور پر ایک پہل ہوا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں، تسلیمہ رسلین، سلمان رشدی کے خلاف بھی ان کے کتابوں کے جواب میں محمد اور قرآن، اس طرح کی دیگر بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اسی طرح سے سر سید احمد خان کے زمانے میں انگریز گورنر سر ولیم مور تھا، جس نے ایک کتاب لکھی 4 جلدوں میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، آپ کے تمام احوال کو توڑ مڑوڑ کر پیش کیا۔ تو اس کے جواب میں سر سید احمد خان نے سیرت احمدیہ نامی کتاب لکھی اور اس کے کتاب کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی۔ تو یہ دوسرے گروہ ہیں۔ تو اس طرح سے ہمیں اس پہلو پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ گالی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے والے یہ مختلف قسم کے ہوتے ہیں، تو کس قسم کے ہیں اس اعتبار سے ان کا لاہ عمل ہمیں تیار کرنا ہے، اور انہی ذمہ داریوں کے ساتھ ہمیں اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عصمت کی حفاظت کرنی ہے اور دین کی مدد و نصرت کرنی ہے۔ علامہ عبدالسلام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح سے بادشاہوں کے پاس حکومت ہوتی ہے اور بادشاہ اپنی حکومت بچانے کے لیے تیر اور تلوار کا استعمال کرتا ہے، اسی طرح علماء کرام کے پاس علم ہے جو ان کے پاس ہے، اور اس علم کے ذریعے جس طرح بادشاہ اپنے ملک کی حفاظت کے لیے تیر اور تلوار کو اپنے دشمن کے سے بچاؤ کے لیے نکالتا ہے، نہ کہ اس کو نیام میں رکھتا ہے، اسی طرح سے علماء اسلام کو بھی چاہیے کہ جو گمراہ کن لوگ ہیں، اسلام کو تکلیف پہنچاتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں، ان کے خلاف یہ اپنے زبان کو بند نہ رکھیں، اپنے قلم کو تحریک اور جنبش دیتے رہیں اور ان کے خلاف سازش کا ہر ایک کا منہ توڑ جواب دینے کی تیاری کرتے رہیں۔ تو اس طرح سے جا کر ہم اس کام کو کر سکتے ہیں۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ایمان اور اعمال کی اصلاح فرمائے، اور ہمیں ایک مضبوط لائے عمل بنانے کی توفیق عطا فرمائے، جس کے ذریعے سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کی حفاظت کر سکیں، اور اس کے لیے پورے علماء اسلام کو اللہ توفیق دے کہ وہ متحد ہو کر ایسا کام کریں۔ آمین وآخر دعوانا۔